بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی یہ عام ہو چکی ہے بات کہ انڈیا کا ایک ملعون وسیم رضوی، جس نے انڈیا کی سپریم کورٹ میں یہ درخواست دی ہے کہ قرآن پاک سے معاذ اللہ 26 آیات جو ہیں ان کو نکالا جائے، حذف کیا جائے۔ میں اس کے جواب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میرے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو اتنا عام کیا جائے کہ یہ انڈیا کے دور و دیوار میں گونجنے لگے اور انڈیا کی سپریم کورٹ تک، ایوانوں تک پہنچ جائے، اور اس پیغام کا جو ہے وہ ان کو اثر ہوگا انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، یہ مذہب اسلام کا معاملہ ہے۔ ہم نے انڈیا کے بہت سارے ظلم برداشت کیے ہیں، کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی انڈیا سے شہریت کو ختم کیا گیا، ہم نے برداشت کیا۔ کشمیر کے اوپر بڑے سالوں سے ستم ہو رہا ہے، لیکن ہم برداشت کر رہے ہیں۔ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، جو کہ ناقابل برداشت ہے، لیکن ہماری کسی بھی وجہ سے کمزوری سمجھ لیں، غفلت سمجھ لیں، ہم خاموش رہے اور انڈیا کے مسلمانوں نے یہاں تک ہو سکا احتجاج کیا۔ اب معاملہ قرآن پاک کا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وسیم رضوی ملعون، جس نے قرآن پاک کی 26 آیات کے بارے میں بات کی ہے کہ ان کو قرآن پاک سے نکالا جائے، میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 26 آیات تو دور کی بات ہے۔ تمہارے آباء و اجداد روس، جو کسی دور میں سپر پاور ہوا کرتا تھا، تو اس نے 70 سال لگائے تھے پورا قرآن پاک ختم کرنے کے۔ 70 سالوں میں اس نے یہاں مدرسہ ملا، اساتذہ سمیت، طلبہ سمیت اس مدرسے کو ایک قبر کی شکل میں دفن کر دیا۔ یہاں اس کو حافظ قرآن ملا، شہید کر دیا۔ قاری قرآن ملا، شہید کر دیا۔ یہاں اس کو کتابی شکل میں قرآن پاک ملا، اس نے جلا دیا۔ یہ سارے ظلم اس نے کیے، اور 70 سال کے بعد اس روس نے سپر پاور ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے روس سے قرآن پاک کو نعوذ باللہ ختم کر دیا ہے، اور اب نہ روس کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے والا ہے، نہ سننے والا ہے، نہ کتابی شکل میں قرآن پاک ہے۔ 70 سالوں کے بعد افغانستان کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی، طالبان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، وسطی ایشیا کی جو ریاستیں تھیں وہ آزاد ہوئیں، اور جب وسطی ایشیا کی ریاستیں آزاد ہوتی ہیں، پہلا رمضان آتا ہے، ماسکو نظریں لگاتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے کہ اب روس نے تو قرآن پاک ختم کر دیا۔ تراویح میں قرآن پاک پڑھا جائے گا، سنا جائے گا۔ حافظ قرآن پاکستان دے گا، سعودی عرب دے گا، ترکی دے گا، کون سا ملک ان کو حافظ قرآن دیتا ہے؟ اب تو وہ آزاد ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس حافظ قرآن نہیں ہے۔ نہ پاکستان نے ان کو حافظ قرآن دیے، نہ سعودی عرب نے دیے، نہ ترکی نے دیے، نہ کسی اسلامی ملک نے دیے۔ اسی وسطی ایشیا کی ریاستوں سے ہزاروں حافظ قرآن اٹھے، اور روس کی ہر مسجد میں، وسطی ایشیا کی آزاد ریاستوں کی ہر مسجد میں قرآن پاک پڑھا بھی گیا، سنا بھی گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ہوا، کہاں سے ہوا؟ تو پتہ چلا کہ تہہ خانوں کے اندر والدین جو حافظ قرآن تھے، اور ان کو پتہ نہیں تھا روس والوں کو حافظ قرآن ہے، وہ اپنی اولاد کو تہہ خانوں میں لے جاتے، دیواروں پہ لکھ لکھ کے وہ پورے کا پورا قرآن پاک حفظ کروا دیتے۔ روس 70 سال قرآن پاک کو ختم کرنے میں لگا رہا، اور وہ والدین 70 سالوں میں قرآن پاک کے حافظ تیار کرنے میں لگے رہے۔ پتہ یہ چلا کہ سپر پاور ہونے کے باوجود، ساری قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود، روس قرآن پاک کا ایک حرف ختم نہ کر سکا، ایک زیر اور زبر ختم نہ کر سکا۔ اور تم تو گائے کا پیشاب پینے والے ہو، تم تو پتھروں کی پوجا کرنے والے ہو، تمہارے اندر تو نہ جرت ہے، نہ تم سپر پاور ہو، بلکہ غربت سے تمہارے ملک کے اندر روزمرہ میں اتنی اموات ہو رہی ہیں جو تم خود گننے سے قاصر ہو، تم کیا بگاڑو گے؟ واضح اعلان ہے قرآن پاک میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خود قرآن پاک کے محافظ ہیں، ہم نے یہ بطور وصیت تمہارے اوپر نازل کیا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم حفاظت نہیں کرو گے تو کوئی حفاظت نہیں کرے گا۔ ہم خود، یعنی اللہ کی ذات خود محافظ ہے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لہٰذا وسیم رضوی کو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو نشان عبرت بنایا جائے، اس کو الٹا لٹکایا جائے، اور آنے والی نسلیں
اس سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ کوئی یہ جرت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور سن لے انڈیا، اگر تمہاری سپریم کورٹ نے، اسمبلی نے، یا کہیں بھی ہائی کورٹ نے، یا کسی نے بھی ایسا کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی قرآن پاک کے معاملے میں، تو یاد رکھیں اب تو ہم خاموش ہیں، کیونکہ ہمارے ذاتی معاملات تھے، ان پر ہمارے اوپر ظلم ہوا، لیکن ہم مذہب اسلام کے معاملے میں بڑے شدت پسند ہیں۔ ہم مذہب اسلام کے بارے میں نہ ہم رب کی توہین برداشت کرتے ہیں، نہ رب کے رسول کی توہین برداشت کرتے ہیں، نہ رسول کے صحابہ کی توہین برداشت کرتے ہیں، اور نہ اللہ کے کلام کی توہین برداشت کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا ایک سمندر آئے گا اور مسلمانوں کا ایک طوفان آئے گا جو انڈیا کو ایسے بہا کے لے جائے گا کہ دنیا یاد کرے گی کہ شاید اس دنیا میں کوئی ہندوستان نامی ملک بھی تھا۔ انشاءاللہ نام و نشان مٹا دیا جائے گا، پاکستان ہوگا، اسلام ہوگا، مسلمان ہوگا، رب کا قرآن ہوگا، لیکن ہندوستان کا نام و نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر ایسا کسی نے کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ایسی جرت کرتا ہے، الحمدللہ ہزاروں مسلمان غازی ہیں اور ہزاروں مسلمان غازی بننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ نہ انتشار پھیلے، نہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو، نہ ماحول خراب ہو، نہ امن خراب ہو۔ آپ آرام سے اس وسیم رضوی اور اس کے جتنے حمایت کرنے والے گنڈے ہیں ان سب کو پکڑیں اور ان کو جو نشان عبرت بنائیں، کڑی سے کڑی سزا دیں، تاکہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس الفاظ سے، ان باتوں سے اس کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ لہٰذا اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں کہ اب مسلمان خاموش نہیں رہیں گے۔ میں پھر ایک بار یہ مطالبہ کرتا ہوں اپنی عوام سے، مسلمانوں سے، کہ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ وہ پہنچایا جائے، آگے شیئر کیا جائے، تاکہ ہندوستان کے ایوانوں تک، اس کی سپریم کورٹ تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور انشاءاللہ ہم وسیم رضوی سے اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے۔ انشاءاللہ کوئی غازی ضرور اٹھے گا، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہوگا، یہ واصل جہنم ہوگا، نہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے، اور میں یوں کہوں تو بے جانی ہوگا کہ اس کا کسی انسان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔